بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کے تیسرے روز 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو نہر فرات سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ چنانچہ قبیلہ بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے دیکھے کہ جن کے جسموں سے تازہ خون ایسے بہہ رہا تھا کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ کون سا لاشا کس کا ہے، کیونکہ کہیں کسی کا بازو تھا تو کہیں کسی کا جسم۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئی واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا، تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین، ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پر قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین مولا علی اور بیوی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے انہیں دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر اس کام کو انجام دیں گی۔ بنی اسد کے مردوں نے جب معاملہ یہاں تک بڑھتے دیکھا تو وہ ان پاک و طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آ گئے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی سی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک جانب سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں ان شہداء کی لاشوں کی تدفین کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن وہ امام زین العابدین خود تھے جو باعجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے۔ امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملی، کہیں سے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملا، کہیں سے پاؤں ملے اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملا۔ پھر امام زین العابدین اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کے لاشا کو تنہا ہی قبر میں اتارا۔ بنی اسد نے مدد کی پیشکش کی تو فرمایا، میرے ساتھ اس سلسلے میں مدد کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کے لاشے کو قبر میں رکھنے کے بعد اپنا رخسار ان کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ کر فرمایا، سعادت و خوش بختی ہے اس زمین کے لیے جس نے آپ کے جسم کو اپنے اندر سمویا۔ اے بابا، آپ کے بعد یہ دنیا اندھیری ہو گئی ہے اور آخرت آپ کے ذریعے چمک اٹھی ہے۔ بابا، آپ کے بعد راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی اور حزن و غم کبھی ختم نہ ہوگا۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر لکھا، یہ حسین بن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے کہ جس کو اپنے وطن سے دور ان لوگوں نے پیاسا قتل کر ڈالا۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کی قبر کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کیا۔ جب سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس کی لاشیں پر گر گئے اور کٹے ہوئے گلے کو بوسہ دے کر فرمایا، اے بنی ہاشم کے چاند، تیرے بعد دنیا اندھیری ہو گئی ہے۔ اے شہادت کا درجہ پانے والے، میرا آپ پہ سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے قبر بنائی
اور اپنے چچا حضرت عباس کے لاشے کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ امام زین العابدین نے اپنے چچا حضرت عباس کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا۔ ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسرے تمام شہیدوں کو دفن کیا گیا۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب کے اجسام مبارک ایک ساتھ دفن ہے۔ ایک اور قبر میں تمام بنی ہاشم کو دفن کیا گیا۔ البتہ جناب حر کا لاشا ان کے قبیلے والے وہاں لے گئے جہاں آج ان کا مزار ہے۔ جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، انہیں ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حبیب بن مظاہر ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو دفن کیا۔ جب امام زین العابدین 3 دن تک بے گور و کفن رہنے والی لاشوں کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے تو بنی اسد ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آپ یہ تو بتاتے جائیں آپ ہیں کون؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی بن حسین ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین جس طرح با اعجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔